الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدق ینجی والکذب یہلک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہمارا تعلق اہل حق، علماء، اہل سنت والجماعت، احناف دیوبند کے ساتھ ہے۔ اس نسبت پر ہمیں فخر بھی ہے اور ہم اس نسبت کی قدر بھی کرتے ہیں، اپنے اکابرین کا دفاع تحفظ بھی کرتے ہیں، اپنے اکابرین کی ناموس اور عزت کا پہرا بھی دیتے ہیں، ان کی عبارات پر ہونے والے اعتراضات کا اپنی ہمت اور وسعت اور طاقت کی حد تک جواب بھی دیتے ہیں۔ اس وقت یہ مضمون تفصیل سے بیان کرنا مقصود نہیں ہے، صرف ایک بات کی حقیقت آپ کے سامنے لانا ہے کہ چند روز قبل پروفیسر سعید احمد اسد صاحب نے ایک کلپ ریکارڈ کرایا اور میڈیا پر اپلوڈ کیا، اور اس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ شاید وہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں اور میں نہیں کرنا چاہتا، شاید وہ آ رہے ہیں اور میں دوڑ رہا ہوں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جو انہوں نے فون کیا اور اس کی ریکارڈنگ ہوئی، جس بنیاد پر وہ گفتگو کر رہے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا، ایک کال انہوں نے اپلوڈ کی ہے اور ایک اپلوڈ ریکارڈنگ کی ہم نے کی ہے۔ آپ دونوں کالوں کو سنیں، اس سے آپ اندازہ ہوگا کس حد تک کال چلی اور نے کہاں تک کاٹی ہے۔ اور اس میں پروفیسر سعید صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے مولانا ریاض گھمن سے کہا کہ میں تاریخ بھی دیتا ہوں اور آپ کو آنا بھی میرے پاس پڑے گا۔ عجیب دیانت ہے یہ کہ جب پہلے گفتگو کی تو تاریخ نہیں دی، بلکہ کہا مشورے سے طے کرتے ہیں کون سی تاریخ ہے، آپ بھی ڈائری دیکھ لیں، میں بھی دیکھ لیتا ہوں، اور اب کہتے ہیں تاریخ میں نے طے کی، آنا بھی تم نے ہے۔ تاریخ تو جو بھی ہوگی مشورے سے طے ہوگی اور میں اس سے دوڑا نہیں ہوں۔ وائس ریکارڈنگ والی وہ گفتگو سنیں، میں نے کہیں انکار کیا ہے گفتگو کرنے سے کہ میں گفتگو نہیں کرتا؟ پہلے جس جذبے کے ساتھ تشریف لائے تھے اسی جذبے کے ساتھ دوبارہ آئیں، اور یہ اب دوڑنا چھوڑیں، تاریخ بھی میں دوں گا، آنا بھی میرے پاس پڑے گا۔ مجھے آپ کے پاس کیوں آنا پڑے گا؟ فتویٰ کفر کا آپ لگا رہے ہیں، گفتگو کرنے کا شوق آپ رکھتے ہیں، تو پھر مجھے کیوں آنا پڑے گا؟ میرا مرکز آپ کے لیے کھلا ہے، آپ جب چاہیں گفتگو کرنے کے لیے تشریف لائیں، میں آپ کی انتظار کروں گا۔ ان دونوں کی نمائندگیاں لیں اور آ جائیں میرے پاس۔ اور یہ میں نے آپ سے نمائندگی کیوں مانگی ہے؟ اس کی وجہ کہ آپ مسالک کو جوڑنا چاہتے ہیں، اور کفر کے فتوے آپ لگا رہے تھے، میں نہیں لگا رہا، آپ لگا رہے ہیں۔ آپ کفر کے فتوے لگائیں، تکفیری بھی ہوں، اور پھر بعد میں یہ رخ آپ پیش کریں کہ میں اعتدال پسند ہوں، میں امت کو جوڑنا چاہتا ہوں۔ کفر کے فتوے کسی کے اکابر کے پر لگانے والا اتحاد امت کا داعی نہیں ہو سکتا، انتشار پسند ہو سکتا ہے، اتفاق پسند نہیں ہو سکتا۔ یہ امت کو توڑنے والا ہو سکتا ہے، امت کو جوڑنے والا نہیں ہو سکتا۔ کسی بندے کے باپ کو گالی بھی دو اور پھر کہو میں آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، ہم اکٹھے ہونا چاہتے ہیں۔ کسی کے باپ کو برا بھی کہو، پھر بھی کہو جی ہم آپ کا احترام کرتے ہیں۔ آپ کون سا جوڑ چاہتے ہیں مولانا؟ کیوں امت کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ آپ میرے پاس تشریف لائے، میں کہتا ہوں آپ آئندہ بھی آئیں، میں نے آپ کا استقبال کیا ہے جس کا آپ نے اعتراف کیا ہے، آگے ویڈیو میں لا رہا ہوں، میں آئندہ اس سے بہتر استقبال کروں گا انشاءاللہ۔ اور یہ میں نے کیوں کہا کہ آپ نمائندگی لائیں؟ اس کی وجہ میرے علم میں ہے کہ آپ کے مسلک کے لوگ آپ کو کافر، منافق، گمراہ کہتے ہیں، اور یہ آئندہ کلپس آ رہے ہیں اسی گفتگو کے اندر، آپ خود بھی سنیں، آپ کے متعلقین بھی سنیں اور سب لوگ سنیں۔ اور جو مجھے آپ کہہ رہے ہیں نمائندگی لائیں، بھئی میرا سوال یہ کہ آپ مولانا طارق جمیل صاحب سے کہہ رہے ہیں مولانا ریاض گھمن سے میرا رابطہ کراؤ، آپ جامعہ امدادیہ کے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں میرا ریاض گھمن سے رابطہ کراؤ۔ اگر میرے مسئلہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی تو آپ میرے پاس تشریف کیوں لا رہے ہیں؟ اس کا مطلب کہ آپ نے میری حیثیت کو تسلیم کیا ہے، تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور کہ آپ نے یہ بات مجھے نہیں کی، آپ قسم اٹھا کر کہہ دیں کہ آپ نے نہیں کی، کہ وہ لوگ چونکہ مناظر نہیں ہیں اس لیے ان سے گفتگو کا مزہ نہیں آتا۔ تو گفتگو تو تبھی ہوتی ہے جب مناظر کی مناظر کے ساتھ ہو۔ ابھی تو مولانا ایک گفتگو ہوئی ہے،
اور آپ ہتھیار پھینک گئے ہیں، بڑی جلدی آپ مایوس ہو گئے ہیں، اور آپ نے نظریات کی لڑائی کو چھوڑ کر ذاتیات کی لڑائی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ جب آپ چلیں ہیں تھوڑا سا دل بڑا رکھیں، حوصلہ رکھیں، اب ہمت کریں، اور آپ آئندہ ہی میرے پاس آئیں گے تو میں انشاءاللہ استقبال بھی کروں، گفتگو بھی کروں گا انشاءاللہ۔ آپ مجھے فرما دیں کہ نہیں بھئی میں نمائندگی نہیں لا سکتا، میرے مسلک لوگ تو مجھے مسلمان نہیں مانتے، مطلب میں وہ باتیں نہیں کہنا چاہتا جس کا تعلق ذاتیات سے ہے۔ میں صرف اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ اس کنفیوژن کا شکار نہ ہو جائیں کہ شاید وہ نمائندگی لے کر آ گیا اور معنی لحاظ کو من نہیں لائے۔ کفر کا فتویٰ آپ نے دیا ہے، ہمارے گھر آپ آئے ہیں اور مسلک کے بریلوی کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے آئے ہیں، اس لیے نمائندگی ہم نے آپ سے مانگی ہے۔ جب ہم آپ کے کافر کو کافر کہیں گے، جب ہم آپ کے گھر آئیں گے، آپ بھی ہم سے پوچھو کہ آپ کس حیثیت سے آئے ہیں، شخصی طور پر آئے ہو، تمہیں تمہارے بزرگوں نے بھیجا ہے۔ میں نے بھی آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ شخصی طور پر آئے ہیں یا آپ کے بزرگ آپ کو بھیج رہے ہیں، نمائندہ آپ کو بنا رہے ہیں؟ جب آپ دو مسلک جوڑنا چاہتے ہیں تو یوں چلیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ آئندہ بھی تشریف لائیں، میں آپ کا خیر مقدم بھی کروں گا، آپ کی مہمان نوازی بھی کروں گا، اور آپ کو عزت بھی دیں گے اور دلائل بھی دیں گے، اور آپ فرمانا جی ہم سے سمجھیں، ہم آپ سے نہیں، آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو تھوڑا سا دل بڑا رکھیں، ہمت فرمائیں، نظریات کی بجائے ذاتیات پہ نہ آئیں، اور اگر کبھی ڈرونا خواب آ جائے تو پریشان نہ ہوں، اس کا بھی علاج ہے، اس کا بھی علاج کیا جا سکتا ہے، ایسی کون سی بات ہے۔ تو میں چاہتا تھا ایک تو مولانا کے کلپ کی ذرا وضاحت ہو جائے، اور دوسرا میں نے مناسب سمجھا کہ پروفیسر سعید اسد صاحب کو تھوڑی سی تسلی دے، تھوڑا سا دل بڑا رکھیں، حوصلہ رکھیں، گھبرائے نہیں، یہ کام بڑے دل سے ہوتا ہے، چھوٹے دلوں سے نہیں ہوتا۔ مجھے تو آپ فرما رہے تھے اس پر 2 سال لگ جائیں، 4 سال لگ جائیں، کوئی بات نہیں، ہم بات کریں گے، ابھی تو 1 سال بھی نہیں، 6 ماہ بھی نہیں، 4 ماہ بھی نہیں پورے ہوئے، اور آپ نے گھبرانا شروع کر دیا، اور آپ نے کہا میں مایوس ہو گیا ہوں۔ مایوس نہیں ہوئے، آپ فرمائیں کہ نہیں میں گفتگو نہیں کر سکتا، اس بندے سے گفتگو کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ آپ جن حضرات کے پاس گئے ہیں، آپ خود فرماتے ہیں وہ اس فن کے آدمی نہیں ہے، وہ مناظر نہیں ہے، تو انہوں نے آپ کو تھپکی دی ہے، آپ شیر ہو گئے۔ ہم کے فن کے آدمی ہیں اور آپ نے ہمارا فن تسلیم کیا ہے۔ جب آپ نے مجھے پوچھا تھا کبھی آپ نے مناظرہ کیا ہے، تو میں نے 2 بتائے تھے کیے، اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے تھے، آپ نے اس کا انکار نہیں کیا۔ تو میں نے چونکہ آپ کے جو اندر کا مال تھا اس کو باہر لایا ہوں، آپ سے وضاحت پوچھی ہے، تو وہی جو پہلے آپ میری مدح فرماتے تھے، تعریف فرماتے تھے، بہت اچھا سمجھتے تھے، اور جب ہم نے آئینہ دکھایا اور اندر کا چہرہ آپ کو دکھایا تو آپ ناراض ہو گئے۔ مولانا ناراض نہ ہوں، نالا نہ ہوں، آپ ہمت کریں، تو ہمت کریں، دل چھوٹا نہ کریں، چلنے دے بات، اللہ کرم فرمائے گا، اللہ کرم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ حق کی مدد فرماتے ہیں، حق غالب ہوتا ہے، حق غالب ہوتا ہے اور غالب ہو کر رہتا ہے۔ اللہ ہمیں اہل حق کے ساتھ رکھے، اللہ اہل حق کے ساتھ زندگی دے، اہل حق کے ساتھ موت دے۔ تو میں سب سے گزارش کروں گا ہماری آئندہ گفتگو اسکرپٹ کو مکمل دیکھیں، اس کے بعد پھر نتیجہ نکالیں۔ میں مولانا رفیع عثمانی صاحب سے ملا، مجھے ان کے لب و لہجہ نے متاثر کیا، بڑی پیار والی گفتگو۔ مولانا عبد الرحمان اشرفی، ان سے میری ملاقات رہی اسی مسئلے پر، ان کا لب و لہجہ بھی بڑا شریفانہ تھا۔ قاضی حسین احمد صاحب، مولانا زاہد الراشدی صاحب، یہ جامعہ امدادیہ کے مفتی طیب صاحب، جامعہ امدادیہ کے شیخ الحدیث مفتی محمد زاہد صاحب، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جس طرح کسی مہمان کا اکرام کیا جاتا ہے اکرام بھی کیا، بڑی محبت سے میری باتیں بھی سنی، میری تائید بھی کی۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس میں گیا، انہوں نے بھی میری بات بڑی محبت سے سنی۔ اس وقت جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی میری بڑی تحسین کی۔ بعد میں طارق جمیل صاحب میرے پاس تشریف لائے اور مجھے کہہ گئے کہ بہت ہو چکا ہے، اس لیے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا جناب بودھ ہی تو ختم کرنا ہے نا، تو بودھ کو ختم کرنے کے لیے یہ سارا ابھی پروفیسر سعید احمد صاحب نے جن علماء کا نام لیا ہے، مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، مفتی محمد طیب صاحب، مفتی محمد زاہد صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا زاہد الراشدی صاحب، دامت برکاتہم،
اور حضرت مولانا عبدالرحمن اشروی صاحب رحمہ اللہ تعالی کہ میں ان کے پاس گیا، ان نے میری تائید کی، بڑا مجھے گفتگو نے متاثر کیا. تو میں پروفیسر سعید صاحب سے عرض کروں گا، جب آپ میرے پاس آئے تو میں نے بھی آپ کی تائید کی تھی. بعد میں پھر وقت طے کر کے علماء دیوبند جنہیں متکلم اسلام کہتے ہیں مولانا محمد الیاس صاحب گھمن، ان کے ادارے میں خود چل کر گیا تھا. جب ہم وہاں پہنچے انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا استقبال کیا، انہوں نے بڑے گرم جوشی سے ملے. ان کے ساتھ جا کے ہم نے اپنا درد شیئر کیا کہ میں اس مقصد کے لیے آیا. انہوں نے بھی میرے موقف کی تائید کی اور کہا کہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. فرق اتنا ہے کہ جب میرے پاس آپ آئے تو آپ نے اندر کی بات کہی کہ میں تمہارے اکابر مفتی رشید احمد گگوہی، مولانا محمد قاسم ننوتوی، مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری، ان کو کافر سمجھتا ہوں، ان کے موجودین کو کافر سمجھتا ہوں. تو آپ ان علماء دیوبند کے پاس جب گئے تو میرا آپ سے سوال ہے، کیا آپ نے ان حضرات کو یہی بات کی کہ میں تمہارے ان اکابر کو کافر سمجھتا ہوں اور جو ان کے مؤید ہیں ان کو بھی کافر سمجھتا ہوں، اور اب بتاؤ میں آپ سے اتحاد کرنا چاہتا ہوں، تو آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟ اگر آپ نے یہی بات ان سے فرمائی تھی تو ذرا ہمیں بھی بتا دیں. وہاں آپ کا چہرہ اور تھا، میں اتحاد چاہتا ہوں، امت ٹوٹ رہی ہے، ہمیں اکٹھے ہو جانا چاہیے، اس کی تو ہر بندہ تائید کرے گا. اور میں نے آپ سے اندر کی بات نکلوائی ہے تو آپ گرم ہو گئے. یہ بات آپ ان سے بھی فرماتے اور پھر دیکھتے وہ کس طرح آپ کو شاباش دے کر واپس بھجواتے ہیں، اور آپ بہت اچھے آدمی ہیں، دوسرے کے کابر کو کافر بھی کہتے ہیں، اور پھر آپ اتحاد کے لیے آتے ہیں. تو آپ نے میرے سامنے بات اور کی ہے اور ان کے سامنے آپ نے بات اور کی تھی. میں چونکہ جانتا ہوں آپ کو اچھی طرح، نظریات جانتا ہوں، اس لیے میں نے آپ کی اندر کی بات نکلوائی ہے. تو آپ کو اس پر تکلیف ہوئی ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ناراض نہ ہوں، تکلیف محسوس نہ فرمائیں، اور آئندہ بھی جب علماء دیوبند کے پاس جائیں یا علماء اہل حدیث کے پاس جائیں تو پہلے ان کو یہ بات کہنا، میں تمہارے اکابر کو بھی اور ان کی تائید کرنے والوں کو بھی کافر کہتا ہوں، اور اب میری خواہش ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں. پھر دیکھنا کس طرح آپ کو داد دیں. لیکن افسوس کہ گھمن صاحب کی زبانیں دو ہیں، ایک کیمرے کے سامنے، ایک تنہائی میں. تنہائی میں ان کی زبان وہی ہے جو دیگر علماء دیوبند کی تھی، لیکن کیمرے کے سامنے افسوس کہ انہوں نے آداب میزبانی کا خیال نہیں کیا. انہوں نے پروفیسر سعید اسد صاحب فرما رہے ہیں کہ مولانا الیاس گھمن صاحب پاس میں گیا ہوں، لیکن افسوس ہے کہ ان نے میزبانی کا خیال نہیں کیا. آپ پروفیسر سعید احمد صاحب کی ایک گفتگو یہ ہے جو ابھی ہے، اور ایک وہ گفتگو ہے جو آپ نے 15 نومبر میرے پاس سے واپس تشریف لے جانے کے بعد فرمائی، اور وہ ویڈیو کلپ ہے. ذرا اس کو سماعت فرمائیں کہ مولانا میرے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، کہ میں نے استقبال کیا ہے، نہیں کیا، میں نے کیسے خیال کیا، ان کی زبان سے ذرا سنیں. بعد میں پھر وقت طے کر کے علماء دیوبند جنہیں متکلم اسلام کہتے ہیں مولانا محمد الیاس صاحب گھمن، ان کے ادارے میں خود چل کر گیا تھا. جب ہم وہاں پہنچے انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا استقبال کیا، انہوں نے بڑے گرم جوشی سے ملے. اب پروفیسر سعید احمد اسد صاحب ذرا وائس ریکارڈنگ سنیں کہ جب آپ واپس تشریف لے گئے 15 نومبر ہماری ملاقات کے بعد، تو واپس جا کر مجھے خود فون کیا، میری ان سے گفتگو ہوئی ہے، اور خود فرما رہے ہیں کہ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ میزبانی کا اچھا رویہ اختیار کیا. جو لفظ ان کے ذرا وہ سنیں. وعلیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کہ مولانا خیریت سے پہنچ گئے؟ جی الحمدللہ خیر قریب نہ پہنچ گئے نا. اللہ نے بڑا فضل فرمایا. اللہ نے بہت شکریہ تھوڑی میزبانی کا جناب. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. بس میں نے ابھی فون کرتا ہوں، ابھی کرتا ہوں، بس کچھ مہمان ایسے تو اس میں بہت مشغول رہا. شاک بات سادہ شکر کر گیا جی. پھر اللہ بہت خوش رکھے، اللہ بہت خوش آمین رکھے. آمین. باقی ساتھی سب خوش ہیں نا جی؟ جی الحمدللہ خوش. اللہ خوش رکھے، اللہ عمر میں برکت دے جی. یہ دعاؤں کی درخواست ہے. جی سلامت رہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جتنے ہمارے پیار والے ساتھی سب کو آپ. آمین آمین. جزاک اللہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی آپ کہہ رہے ہیں نہایت افسوس ہے کہ مولانا گھمن صاحب نے میزبانی صحیح نہیں کی،
اس وقت آپ اعتراف اور شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ پھر مزے کی بات ہے کہ میں نے پروفیسر سعید احمد صاحب سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ آنے والے ساتھی خوش ہیں؟ کہتے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی خوش ہیں۔ میں حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ فیصلہ کریں کہ دو زبانیں کس کی ہیں۔ ایک آدمی ملاقات کے بعد زبان اور رکھتا ہے، اور آج جب تکلیف ہوئی ہے تو زبان اور رکھتا ہے۔ تو دو زبانیں پروفیسر سعید احمد صاحب کی ہیں یا دو زبانیں میری ہیں؟ اسی طرح میں گزارش کروں گا کہ پروفیسر سعید احمد صاحب جب میرے پاس آنے سے پہلے جب رابطہ کیا تو وہ گفتگو سنیں کہ میرے بارے میں کہ مولانا محمد ریاض گمن بہت بہادر آدمی ہے۔ اسی طرح میرے پاس آنے سے پہلے خود فرما رہے ہیں اللہ نے آپ کو دنیا کا سیٹ بنایا ہے، اللہ آپ کو دین کا بھی سیٹ بنائے۔ تو جب آئے تب بھی تاثر اچھے تھے، جب آپ تشریف لے گئے تب بھی تاثر اچھے تھے، اور جب ہماری ہونے والی گفتگو میڈیا پر دنیا کے سامنے گئی ہے تو اس کے بعد پروفیسر سعید احمد صاحب کا موڈ آف ہو گیا ہے، لہجہ بدل گیا ہے، اور پہلے میزبانی کی شکریہ ادا ہو رہا تھا، اب میزبانی کا شکوہ ہو رہا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ جب آپ واپس تشریف لے گئے تھے اور آپ نے میزبانی کا شکریہ ادا کیا تھا، آپ کی وہ بات ٹھیک ہے یا بھی میزبانی پر شکوہ ہے، یہ بات ٹھیک ہے؟ تو جو حضرات گفتگو سماعت فرما رہے ہیں وہ خود سوچیں گے کہ دو زبانیں پروفیسر صاحب کی ہیں یا دو زبانیں میری ہیں۔ اللہ نے آپ کو دنیا کا شیخ بنایا تو دین کا بھی اللہ آپ کو شیخ بنائے گا۔ اللہم آمین۔ آپ تشریف لیں، آپ کو خوشی ہوگی۔ نہیں، وہ کھرا آدمی جو ہوتا ہے نا، اللہ بہت خوش رکھے۔ میں نے کہا تھا آپ کے استادوں کو جی جی کہ گھومن جو ہے نا دلیر آدمی، جی جی۔ مگر نہ کوئی مخالف کی سرعام تعریف نہیں کرتا۔ پروفیسر سعید احمد صاحب کی دو زبانیں ہیں، میں نے اس پر آڈیو اور ویڈیو بطور دلیل کے پروفیسر سعید احمد صاحب کی پیش کر دی ہے۔ وہ میرے بارے میں کوئی بات ایسی پیش کر دیتے جیسے پتہ چلتا کہ میری زبانیں دو ہیں، کہ میں جب تنہائی میں تھا تو ان کی عزت کی ہے، اور جب کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں تو میں نے کوئی تذلیل کی ہے، یا میں نے کیمرے میں ان کی عزت کی ہے اور تنہائی میں ان کی تذلیل کی ہے۔ وضاحت کر دیتے تو میرا خیال ہے زیادہ مناسب ہوتا۔ آج میں نے ان کو ٹیلی فون کیا تو لب و لہجہ ہی بدلا ہوا تھا۔ پروفیسر سعید احمد صاحب فرما رہے ہیں کہ آج جب میں نے فون کیا تو مولانا کا لب و لہجہ بدلا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کہ جو گفتگو ان کی میری ہوئی ہے ٹیلی فون پر، اگر آپ حضرات دوبارہ سن لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لہجہ پروفیسر صاحب کو بدلا ہوا ہے، یہ لہجہ میرا بدلا ہوا ہے۔ ہماری تو اللہ کا شکر ہے، یہ عادت ہے کہ جیسا لہجہ اہل باطن نے لانا ہے اسی لہجے میں اس کو ہم نے جواب دینا ہے۔ تو لیسا لہجہ پروفیسر صاحب نے اختیار فرمایا، میں نے اسی طرح ان کو جواب دے دی ہے۔ کوئی میں نے کوئی بےزتی نہیں کی، کوئی میں نے برا لفظ نہیں کہا، کوئی میں نے غلط بات نہیں کی۔ تو پروفیسر صاحب کو پتہ نہیں کیسے محسوس ہوا کہ میرا لہجہ تلخ ہے یا سخت ہے، کیا وہ کہنا چاہتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ وہ جس طرح میرا سابقہ تجربہ ہے کہ جب کسی کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں تو پھر جو اس کا رویہ ہوتا ہے وہی رویہ ان کا تھا۔ پروفیسر سعید صاحب فرما رہے ہیں کہ میرا سابقہ تجربہ ہے۔ تجربہ کا معنی ہوتا ہے آپ بھی تھی، یعنی جو بندے کے ساتھ خود حالت پیش آئی اسی کہتا ہے کہ میرا تجربہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پروفیسر سعید صاحب کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اور جب ڈراؤنے خواب آتے ہیں تو ایسی حرکتیں فرماتے ہیں۔ یہی معنی ہے نا تجربہ کا۔ تجربہ کا اور معنی تو نہیں ہوتا کسی اور کو خواب آئے تو آپ کو کیا پتا اس کو کیا خواب آئی ہے۔ تو جیسے ان کا سابقہ تجربہ ہے، اللہ کا شکر ہے ایک مرتبہ اور تجربہ ہو گیا۔ اب چونکہ ڈراؤنے خواب آنے شروع ہوئے تو حالت بدل گئی ہے، آپ سے باہر ہو گئے ہیں۔ تو میں مشورہ دوں گا کہ آپ تھوڑا سا سکون کریں، تھوڑا سا آرام فرمائیں، اور دروشی پڑھ کر سویا کریں تاکہ آپ کو ڈراؤنے خواب نہ آئیں، اچھے اچھے خواب آئیں۔ سند جمعیت علماء پاکستان سے میں نے کہا میں لاؤں گا سند، واٹس ایپ کروں گا آپ کو، لیکن آپ کو بھی وفاق المدارس سے سند لینی ہوگی۔ انہوں نے اس کی حامی نہیں بھری۔ میں تاریخ دے رہا تھا ان کو، ان کا نہیں تاریخ، میں نے کہا نہیں تاریخ بھی میں نے دینی ہے، آپ نے بھی میرے پاس آنا ہے۔ آپ میری اور کی گفتگو ذرا دوبارہ سنیں۔ پروفیسر سعید احمد صاحب نے فرمایا کہ میں آپ کو نمائندگی دوں گا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ جب نمائندگی لیں مجھے واٹس ایپ کر دیں، تاریخ طے کر لیں گے۔ پروفیسر صاحب اس کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، کہتے نہیں میں تاریخ دے رہا ہوں تم آؤ۔ جب پہلی بار آئے تو میں نے کہا جی فلانی تاریخ رکھ لیں، نہیں ڈائری دیکھ لیتے ہیں، فلانی رکھ لیں ذرا مشورہ کر لیتے ہیں۔ جس طرح پہلی تاریخ مشورے سے طے ہوئی، اگر پروفیسر صاحب ان دونوں کی نمائندگی لکھا لیتے تو تاریخ مشورے سے طے ہو جاتی، اس میں تو لڑائی جھگڑے والی بات ہی نہیں تھی۔
میں نے تو کہا آپ نمائندگی مجھے بھجوائیں اور تاریخ طے کرتے ہیں. میری آپ ریکارڈنگ سنیں، میں نے تو یہ بات کی ہے. میں تو دوڑا نہیں ہوں اور آج بھی بحمد اللہ تعالی اس بات پر قائم ہوں. تو یہ غلط بیانی سے کام لینا مناسب نہیں. السلام علیکم. مولانا الیاس گمن جی فرمائیں. علامہ سعید احمد اسد صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت ہے؟ جی میرے اللہ کا کرم ہے جناب، الحمدللہ. شکر ہے جناب. جناب جی میں جناب نال وعدہ کیتا سی نا کہ میں ربیع الثانی جناب نو اطلاع کراں گا. تے کی خیال ہے 19 فروری نو تسی دسو، تسی اگر جمعیت اور وفاق کو اپنی نمائندگی دکھا رہی ہے تساں لکھوا لی ہے؟ تھوڑے دن میں سی میں نہیں، میں کیا سی کہ تساں بھی لکھوانی ہے. میں دکھا لاں گا. میرے کو ویڈیو ہے دوبارہ سن آنے تسی میں بھی تمہیں دکھا دیا گا نا، میں بھی دکھا دیا گا. جی میں کہہ رہا ہوں میرے کو بڑیاں نمائندگیاں نے. میں صرف دو چاہیے، تنظیم المدارس اور جمعیت علماء. میں جمعیت علماء پاکستان بھی مل جائے گی. تسی ذرا وفاق المدارس دے نمائندے بن کے آؤ نا جناب. اچھا یہ آمنے سامنے بیٹھا گے تو گل ہوئے گی نا. لکھا رہی ہے ہاں جی وعدہ ہو گیا میرے نام لکھ کے جانا جناب. یار ہو گیا نا وعدہ. تسی اگلی گل کرو نا. 19 فروری نو ٹھیک ہے. اسی موقع سے ملاقات بہ جائیے اور پھر کوئی تو نہیں لگا سکیا نمائندگی نہیں وہ اس طرح نا کہ تسی مینوں واٹس ایپ کرو گے تو میں تمہیں واٹس ایپ کراں گا نا. نہیں تسی نمائندگی واٹس ایپ کرو گے اس کے بعد علامہ سعید اسد ہوں صرف گھومن نہ گل کرے گا. یہ ویڈیو دوبارہ سن لو تو نہیں میں تمہیں کیا سی تساں بھی لکھواؤ گے 29 ربیع الثانی تک. میں کیا سی 29 ربیع الثانی تک میں ہو گیا میرا کام ہو گیا. تسی آکھو گے تو میں بابا جی نو وچکار بٹھا لاں گا نال. واٹس ایپ پہ جو آ جاؤ میں تاریخ نہیں تاریخ میں تمہیں دے رہے ہیں نا 19 فروری. تسی نہیں دیو گے میں دینا. نہیں تساں کیوں دینی تاریخ؟ اگے تواڈے کول آیا میں نمائندگی دیو میں تمہیں تاریخ دینا. میں تمہیں تاریخ میں دیاں گا نا. تاریخ بھی میں دیاں گا، آنا بھی تساں. تسی نمائندگی دیو. میں نمائندہ ہاں. تمہیں کوئی زبان تے اعتبار بھی کریا کرو نا. جو آ جاؤ حضرت سر ادھر دیا گلا نہیں کری دیا نا نسن والیاں. میں یاد کرنا چاہنا، تھی بہنا نہیں چاہتے میرے نال. انہوں بہانا بنا رہے ہو تھی جناب. نہ میں نسنا نہ تو نسن دینا. میرے کو جمعیت علماء پاکستان دی نمائندگی دا وعدہ ہے. وعدہ نہیں چاہیے. میں تو واٹس ایپ کراں گا نا. گل تو سنو. میں پورے نیٹ دے اوتے شائع کراں گا. کریں گے تسی وفاق المدارس والوں اپنا نمائندہ ہونا ثابت کرو گے. نہیں وہ بات کا مسئلہ نہیں، بات کا مسئلہ نہیں، برابر دا مسئلہ. حضور تانوں تے وفاق المدارس والے سمجھدے کچھ نہیں. تاریخ کیڑی لئی تھی؟ جی مینوں پتہ ہے نا کیڑی لئی تھی. میں تسی لفا کے دکھاؤ. تسی وفاق المدارس کو 29 ربیع الثانی تہاڈی آخری تاریخ ہے. نہیں میں تانوں کدوں کیا سی میں تساں کیا سی جمعیت نے تسی کسے جمعیت کو لکھوا لو. علماء پاکستان جمعیت علماء پاکستان دی صاحب جڑے ملی یکجہتی کونسل دے سربراہ بھی نے وہ مینوں لکھ کے دے رہے نے. لیکن یہ ہے کہ تساں بھی وفاق المدارس والوں تسی لکھ کے دینا مینوں. نہ تنظیم المدارس نہیں. میں تنظیم المدارس دا بھی نمائندہ، میں جمعیت علماء پاکستان دا بھی نمائندہ، میں تحریک لبیک یا رسول اللہ دا بھی نمائندہ. تے تساں مینوں یہ لکھ کے دینا کہ تو الیاس گھومن وفاق المدارس دا نمائندہ ہے. جمعیت علماء پاکستان اور تنظیم المدارس کی نمائندگی جس دن لکھا لو مینو فون کرنا. نہیں دوڑنے والی گلاں نے. ہو گئی مینوں سمجھ آ گئی ہے جناب. مینوں سمجھ آ گئی. نہیں پڑے تیل تیل کوئی نہیں. سمجھ آ گئی، میری بھی سمجھ آ گئی. السلام علیکم.
السلام علیکم. جی وعلیکم. مولانا الیاس گمن. جی فرماؤ. علامہ سعید احمد اسد صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا خیریت ہے؟ جی میرے اللہ کا کرم ہے جناب, الحمدللہ, شکر ہے جناب. ہیلو جی مولانا. جناب جی میں جناب نے وعدہ کیتا سی نا کہ میں ربیع الثانی جی جی جناب نو اطلاع کراں گا. جی جی تے کی خیال ہے 19 فروری نو یہ تسی دسو, تسی اگر جمعیت اور وفاق کو اپنی نمائندگی دکھا دئیے تساں لکھوا لئی ہے. تھوڑے ذمہ سی پہلا تسا میں کیا سی کہ تساں بھی لکھوانی ہے. میں 29 ربیع الثانی تک لکھا لاں گا. میرے کو تو ویڈیو ہے, دوبارہ سن لو. تسی آنے یا تسی میں بھی تانوں دکھا دیاں گا نا, میں بھی دکھا دیاں گا. نہیں میں کہہ رہا خالی یہ میں میرے کول بڑیاں نمائندگیاں نے. میں صرف دو چاہیے, تنظیم المدارس اور جمعیت علماء پاکستان. میں جمعیت علماء پاکستان بھی مل جائے گی. بس یہ تسی ذرا وفاق المدارس دے نمائندے بن کے آؤ نا جناب. تھوڑا مسئلہ ہے. اچھا یہ تے آمنے سامنے بیٹھاں گے تو گل ہوئے گی نا. تسی لکھا لئیے تو مین دس دیو. ہاں جی وعدہ ہو گیا میرے نال لکھ کے دینا جناب. اگر وہ دیتی ہے تاریخ تک یار ہو گیا نا وعدہ. تسی اگلی گل کرو نا. 19 فروری نو ٹھیک ہے. اسی موقع تے ملاقات وچ بیٹھ جائیے اور پھر تسی کوئی میں تو نہیں لکھا سکیا تے نمائندگی نہیں ہوئی تے دوبارہ نہیں وہ اس طرح نا کہ تسی مینوں واٹس ایپ کرو گے تو میں تانوں واٹس ایپ کراں گا نا. نہیں تسی نمائندگی واٹس ایپ کرو گے, اس تو بعد تاریخ تسی تے علامہ سعید اسد صرف گھومن نال گل کرے گا. مولانا تسی یہ ویڈیو دوبارہ سن لو تو میں تسی نہیں میں تانوں کہیا سی تساں بھی لکھواؤ گے. 29 ربیع الثانی تک تسی جمعیت علماء میں کیا سی 29 ربیع الثانی تک مدارس تھوڑا جڑا ہے نا میں ہو گیا میرا کام ہو گیا. تسی آکھو گے تو میں بابا جی نو وچکار بٹھا لاں گا نال. وہ تسی واٹس ایپ پہ جو آ جاؤ میں تاریخ دے دینا. میں نہیں تاریخ میں تانوں دے رہے ہیں نا 19 فروری. تسی نہیں دیو گے, میں دینا. نہیں تساں کیوں دینی تاریخ. تسی نمائندگی اگے تواڈے کول آیا میں نمائندگی دیو, میں تمہیں تاریخ دینا. میں تانوں تاریخ میں دیاں گا نا, تاریخ بھی میں دیاں گا, آنا بھی تساں. تسی نمائندگی دیو اس بعد یہ نمائندہ میں نمائندہ ہاں. تانوں کوئی زبان تے اعتبار بھی کریا کرو نا. جو آ دے واٹس ایپ تواڈے حضرت پھر اداں دیاں گلاں نہیں کری دیاں نا نسن والیاں. میں احتیاط کرنا چاہنا, تسی بیٹھے نہیں چاہندے میرے نال. نسنا نہ میں ہن بہانہ بنا رہے ہو تسی جناب. نہ میں نسنا نہ تو نسن دینا. تسی تنظیم ایک میں عرض کرنا, میرے کول جمعیت علماء پاکستان دی نمائندگی دا وعدہ ہے. وعدہ نہیں مل چاہیے. جمعیت علماء میں تو واٹس ایپ کراں گا نا. گل تے سنو, میں پورے نیٹ دے اوتے شائع کراں گا. کراں گے. تسی جمعیت تسی وفاق المدارس والوں اپنا نمائندہ ہونا ثابت کرو گے. نہیں وہ بات دا مسئلہ. تسی جمعیت نہیں بات دا مسئلہ نہیں, برابر دا مسئلہ. گل سنو نا, تسی حضور تانوں تے وفاق المدارس والے سمجھدے کچھ نہیں. تاریخ کیڑی لئی سی؟ جی مینوں پتہ ہے نا کیڑی لئی سی. میں تسی لفا کے دکھاؤ. تسی وفاق المدارس کولوں تسی 29 ربیع الثانی تہاڈی آخری تاریخ ہے. نہیں میں تانوں کیا سی, میں تساں کیا سی جمعیتاں نے, تسی کسے جمعیت کو لکھوا لو. جمعیت علماء پاکستان تساں آکھیا جمعیت علماء پاکستان دی صاحب زادہ صاحب جڑے ملی یکجہتی کونسل دے سربراہ بھی نے, وہ مینوں لکھ کے دے رہے ہیں. میں کہہ رہا لیکن یہ ہے کہ تساں بھی وفاق المدارس والوں تسی لکھ کے دینا مینوں. اور تنظیم المدارس تنظیم المدارس دی گل تے سن لو نا. میں تنظیم المدارس دا بھی نمائندہ, میں جمعیت علماء پاکستان دا بھی نمائندہ, میں تحریک لبیک یا رسول اللہ دا بھی نمائندہ. تے تساں مینوں یہ لکھ کے دینا کہ الیاس وفاق المدارس دا نمائندہ ہے. جمعیت علماء پاکستان اور تنظیم المدارس کی نمائندگی جس دن لکھا لو, مینوں فون کرنا. گل سنو نا, مینوں سمجھ آ گئی ہے جناب. جس دن نمائندگی لکھا سمجھ آ گئی. نہیں سمجھ آ گئی, مینوں بھی سمجھ آ گئی ہے. وہ تلاں دے تیل دا پتہ لگ جائے گا مولانا. تسی نمائندگی لکھاؤ اور مینوں دسو, پھر میں تاریخ دینا, پھر ساری گفتگو کردے ہیں. ویکھو دلائل سارے سنو, سارا موقف سنو, تہاڈے سامنے ساری گل آئے گی. لیکن دما دی نمائندگی لکھاؤ اور پھر مینوں فون کرو. جس وقت تک دما دی نمائندگی نہ لکھاؤ تو اس وقت تک مینوں فون نہ کرو. میری اور پروفیسر سعید صاحب سے گفتگو ہوئی ہے, اس پر دو باتیں قابل غور ہیں. ایک یہ کہ پہلے جب فون کرتے تو اپنے نمبر سے
اس دفعہ فون کیا تو اپنے نمبر سے نہیں کیا، کسی اور کے نمبر سے فون کر کے بات کی ہے. چلو کوئی حرج نہیں، کسی اور کے نمبر سے بات کرنا چاہے کر لیں، لیکن کوئی بات ضرور ہوگی جو نمبر تبدیل کیا ہے. اور دوسری بات کہ جب گفتگو ختم ہوئی ہے اس کو نہیں دیا، ختم ہونے سے تھوڑی دیر پہلے کاٹ کے فون دیا. اس لیے آپ ان کی وائس بھی سنیں پھر ہماری وائس سنیں تاکہ آپ کو اندازہ ہوگا. آپ ان نے جو کال ریکارڈ کی ہے وہ بھی سنیں اور جو ہم نے ریکارڈ کی ہے وہ بھی سنیں، دونوں کی کالیں سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مکمل گفتگو کس نے دی ہے. اور اس پر بھی انہیں کال کاٹ دی ہے اور بات ختم ہو گئی. اور لیکن تاثر یہ دیا آخر میں سلام ساتھ ریکارڈ کر کے کہ شاید گفتگو مکمل ہوئی ہے، حالانکہ دوران گفتگو فال کاٹ کی ہے اور آخر میں گفتگو جو میری تھی وہ انہیں دی نہیں. یہ بددیانتی کا کتنا بڑا مظاہرہ ہے. اور اگر ایسے لوگ مسجد میں بیٹھ کے بھی جھوٹ بولیں گے اور بددیانتی کریں گے تو دیانت لوگ کہاں سے تلاش کریں گے پروفیسر صاحب؟ نہیں، وہ اس کیٹیگری کی آدمی نہیں ہے. مجھے کئی دیوبندی علماء نے کہا سعید صاحب تم گھومن کو ہمارا نمائندہ سمجھتے ہو. بہتر ہوتا کہ پروفیسر سعید احمد صاحب ان بعض علماء میں سے کسی ایک دو کا نام لے لیتے. مبہم بات کر کے عوام کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرنا یہ مناسب بات نہیں ہے. میں انشاءاللہ العزیز آپ کے خلاف آپ کے مسلک کے علماء کی کوئی رائے پیش کروں گا تو میں بعض مبہم بات نہیں کروں گا، اس عالم کا نام بھی لوں گا اور ان کی گفتگو بھی پیش کروں گا تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے بارے میں کس عالم نے کون سی بات کی ہے. ان کے ایک مولوی صاحب نے، میں نام بھی نہیں لیتا، فیصلہ باد کے ہیں، وہ کہتے تھے ہم کلاس فیلو ہیں. میں نے کہا آپ پٹھے پڑھتے؟ نہیں، وہ امدادیہ میں پڑھتے تھے، میں دارالعلوم میں پڑھتا تھا اور وہ میرے کرتوت جانتے، میں ان کے کرتوت جانتا ہوں. انہوں نے کہا اس کی زبانیں دو نہیں ہیں، 10 زبانیں ہیں اس کی، اس کا تو اعتبار ہی کوئی نہیں. پروفیسر سعید احمد اسد صاحب، جب بندہ نظریات کی جنگ ہار جاتا ہے تو ذاتیات کی جنگ شروع کرتا ہے. نظریات کی جنگ لے کر آپ چلے تھے ذاتیات تک پہنچ گئے اور میری ذاتیات پر حملہ کرنے کے لیے آپ نے ایک ایسے شخص کو پیش کیا کہ جو گمنام ہے اور ایسے بندے کو پیش کیا. آپ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں ان کے کلاس فیلو ہوں. تو میں نے پوچھا کہ اکٹھے پڑھتے رہے؟ کہتے ہیں نہیں، وہ جامعہ امدادیہ میں تھے، میں دارالعلوم میں تھا. یہ کلاس فیلو کا معنی ہو رہا ہے. اور پھر آپ نے کہا وہ خود کہتا ہے کہ وہ میرے کرتوت جانتا ہے، میں اس کے کرتوت جانتا ہوں. یعنی آپ نے ایسا بندہ پیش کیا جو گمنام بھی ہے، کلاس فیلو کا معنی بھی نہیں سمجھتا اور کرتوتی بھی ہے. کم از کم میرے خلاف آپ نے کوئی بندہ لانا تھا تو عادل لاتے، کوئی صالح لاتے، کوئی معروف بندہ لاتے. میں آپ کی خدمت میں پھر یہ ادب سے عرض کروں گا، نظریات کی جنگ نظریات پر رہے تو اچھا ہوتا ہے، اور اگر ذاتیات کی جنگ لڑنی بھی ہو تو پھر کم از کم آدمی سلیقے سے لڑے، دلیل سے لڑے، شواہد سے لڑے. یہ اس طرح کی باتیں کرنا ٹھیک نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے وہ سنی سنی باتیں آگے کہہ دے. آپ نے ایک بات سنی بغیر تحقیق کے آگے کہہ دی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں. سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ انسان کو تباہ و برباد کرتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے. نظریات کی جنگ ہم لڑتے ہیں، لڑتے رہیں گے. اللہ نے چاہا تو ہم نظریات کی جنگ پر رہیں گے. ہم نے آپ کی ذاتیات پر پہلے بھی حملہ نہیں کیا اور آئندہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ کی ذاتیات پر حملہ نہیں کریں گے. یہ مناسب نہیں ہے، ایک عالم کی شان کے لائق نہیں ہے. اللہ ہم سب کو اخلاص اور دیانت اور شریعت کی حدود کی رعایت رکھتے ہوئے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح میرے والد ماجد ساری زندگی نبی کریم علیہ السلام کی نوکری کرتے گئے اور پھر میرے لجپال آقا نے جو ان کو عزت عطا کی ہے، میں تو انشاءاللہ انہیں کے نقش قدم پر چلتا ہوا سرکار کے دین کی خدمت کرتا جاؤں گا. پروفیسر سعید احمد اسد صاحب نے اپنے والد کا ذکر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے نقش قدم پر چلوں گا. تو والد کے نقش قدم پر کیا چلیں گے، اس پر میں ان کے والد صاحب کی تحریری پیش کر دیتا ہوں اور ان کی اپنی گفتگو پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ پروفیسر صاحب کا فتویٰ والد کے خلاف کیا ہے اور والد کی رائے اپنے لخت جگر کے بارے میں کیا ہے. پہلے ذرا پروفیسر سعید احمد صاحب کی گفتگو سنیں. جو سرکار کے آخری نبی ہونے میں ذرہ بھی شک کرے وہ کافر ہے.
بالکل. تو جب آپ سرکار کو پہلا نبی مانیں گے پھر آخری تو نہ ہو گئے نا. پروفیسر سعید احمد اسد صاحب کس مسئلے پر گفتگو فرما رہے ہیں اور کس بات کے منکر کو کافر کہہ رہے ہیں؟ مسئلہ وہ ذرا پروفیسر صاحب کے والد مفتی محمد امین صاحب کی تحریر سے آپ ذرا سنیں. حبیب خدا سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی بالفعل نبی تھے جبکہ سیدنا آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق نہ ہوئی تھی، جیسے کہ خود سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ارشاد گرامی ہے کہ کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا میرے احباب اور میری اولاد میں سے جس کا عقیدہ اس کے خلاف ہوگا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ وہ مجھ سے ملے نہ میرے پاس آئے. فقط واللہ تعالی الموفق. فقیر ابو سعید محمد امین. پروفیسر سعید احمد اسد صاحب کے والد مفتی محمد امین صاحب کا عقیدہ کیا تھا؟ آپ ان کی تحریر دیکھ لیں اور آپ خود پڑھ لیں. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی نبی تھے، اور اگر کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اور صاف فرماتے ہیں لہذا میرے احباب اور میری اولاد میں سے جس کا عقیدہ اس کے خلاف ہوگا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ وہ مجھ سے ملے نہ میرے پاس آئے. تو یہ والد صاحب اپنی زندگی میں فرما رہے ہیں، جن کے بارے میں آج یہ کہتے ہیں کہ انہیں بڑی خدمت کی ہے اور اللہ نے بڑا نوازا ہے. تو پروفیسر صاحب آپ کا فتویٰ الگ ہے، آپ کے والد محترم کا عقیدہ الگ ہے، تو آپ خود فیصلہ کر دیں کہ آپ کی رائے ٹھیک ہے یا آپ کے والد صاحب کی ٹھیک ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ خود آپ کے والد بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں، وہ بھی آپ کے عقیدے کے مخالف ہیں. کوشش کروں گا کہ ان کے جو سنجیدہ علماء ہیں ان سے کہیں حضرت کوئی اچھا سا آدمی دیں جن کے ساتھ ہم بیٹھیں. آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، لیکن میرا ایک مشورہ یاد رکھیں، جب آپ علماء دیوبند کے پاس جائیں جن کو آپ سنجیدہ سمجھتے ہیں تو ذرا پہلے اچھی طرح تحقیق کر لیں کہ وہ سنجیدہ ہیں یا نہیں. ایسا نہ ہو کہ جو بندہ آپ کے اندر کی بات باہر نہ لائے آپ اسے تو سنجیدہ فرما دیں، اور جو آپ کے اندر کی بات کو اگلوا دے آپ بعد میں اس کو غیر سنجیدہ کہہ دیں. اس کا خیال کریں. اور دوسرا میرا آپ کو مشورہ ہے کہ جب علماء دیوبند میں سے آپ کو سنجیدہ ملے، آپ کے معیار کے مطابق آپ کو سنجیدہ لگے، تو آپ ان سے یہ بات ضرور کہنا کہ میں مولانا قاسم ننوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا شرف علی تھانوی کو کافر سمجھتا ہوں، اور جو ان کی عبارات کا مؤید ہے اسے بھی کافر سمجھتا ہوں، اور میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ ہم اکٹھے ہو کر کام کریں، میں اتحاد چاہتا ہوں، جوڑنا چاہتا ہوں. یہ تحریر پیش کریں، یہ فتوی کفر لگائیں، پھر گفتگو کریں اور آپ کو داد اور شاباش ملے. اس داد اور شاباش سے ہمیں بھی آگاہ کریں کہ آپ کو شاباش ملے. پروفیسر صاحب شاباش، آپ بہت اچھے آدمی ہیں. ہمارے کابل کو کافر بھی کہتے ہیں اور ان کے مؤیدین یعنی ہمیں بھی کافر کہتے ہیں، اور پھر بھی آپ ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. تو جو آپ کی اس فکر کو شاباش دے نا تو ذرا مجھے بتانا. اگر آپ چاہیں تو میں بابا جی حضرت علامہ خادم حسین صاحب رضوی کو بھی اپنے ساتھ بٹھانے کو تیار ہوں. جن بابا جی علامہ خادم رضوی صاحب کے بارے میں پروفیسر سعید احمد صاحب بڑے جوش سے کہہ رہے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں ان کو بھی ساتھ بٹھانے کے لیے تیار ہوں. ان کے بارے میں ذرا پروفیسر سعید احمد صاحب کی اپنی رائے سنیں. شاید بابا جی کے علم میں یہ بات نہ ہو، یا شاید بریلوی علماء کو پتہ نہ ہو، یا شاید علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے متبعین اور چاہنے والوں کو پتہ نہ ہو. پروفیسر صاحب ان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، ان کے بارے میں جو آپ نے کہا ہے نا ذرا ایک مرتبہ پھر سنیں. مجھ پر بڑے مولویوں نے فتوے لگائے، یہ مولوی خادم حسین رضوی وغیرہ، جی جی. یہ میرے جہاں جلسہ ہونا وہاں بندے بھیج دینے، اس کی تقریر نہ کراؤ. کئی جگہ کامیاب بھی ہوا، کئی جگہ منہ کی کھانی پڑی، اچھا. لیکن مجھ سے بات تک نہیں کی. اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو پروفیسر سعید احمد صاحب کے بارے میں رائے رکھتے ہیں ذرا وہ بھی سنیں. جن کے بارے میں یہ فرمان ہے میں ساتھ بٹھاؤں گا، یہ ان کو کیا کہتے ہیں، وہ ان کو کیا کہتے ہیں. دونوں کی گفتگو ذرا سنیں اور پھر فیصلہ کریں. امیر المجاہدین
بطل حریت امیر عظیمت جی حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں پچھلے دنوں میں ملاقات کے لیے گیا، بیٹھا ہوا تھا، جی جی تو ایک شخص نے محرم الحرام کے لیے حضرت سے ٹائم لیا ہوا تھا، جی جنگ شہر کے لیے. جی جی اس نے آ کے وہ اشتہار کا سکیچ دکھایا کہ یہ دیکھیں جی آپ کا خطاب ہے، جی اور ساتھ علامہ پروفیسر سعید احمد اسد صاحب کا بھی نام لکھا ہوا تھا. جی جی تو حضرت نے بہت ڈانٹا، جی جی اور حضرت نے فرمایا کہ یہ شخص تو گمراہ ہے، جی جی یہ منکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر ہے، میں اس کے ساتھ کیسے بیان کر سکتا ہوں، جی جی لہٰذا میں وہاں جنگ نہیں آؤں گا، میرا ٹائم کینسل ہے. اس نے پھر معذرت کی، اس نے کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا. جی جی دوسرا امیر المجاہدین امیر عظیمت اتنے غصہ ہوئے جی جی اور فرمایا کہ یہ شخص کون ہوتا ہے، اور ان مولویوں کو کیا اوقات ہے ان کی کہ یہ صحابہ اور اہل بیت میں چودھری بن کے فیصلے کریں، جی جی جبکہ صحابہ اور اہل بیت دونوں حضور کے منظور نظر ہیں. رضی اللہ عنہ. کیا سمجھا کہ سعید اسد کا والی وارث کوئی نہیں؟ یہ سارے علماء اہل سنت، ہمارے آپس میں چھوٹے موٹے اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن اس مسئلے میں سارے علماء اہل سنت کی سرپرستی مجھے حاصل ہے. پروفیسر سعید احمد اسد صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں سعید احمد لاوارث ہیں؟ سارے علماء اہل سنت میرے ساتھ ہیں. یہی پروفیسر سعید احمد اسد صاحب اپنی زبان سے خود فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء مجھے کافر کہتے ہیں. ذرا ان کی زبانی براہ راست سنیں اور ان کی گفتگو دیکھیں. جس طرح ہمارے ساتھ قانون سنی مولوی کو جناب وہ کافر ہو گئے، بے ایمان ہو گئے، مشرک ہو گئے. لفظ پروفیسر تے میں تشریح کی ہے. پہلو سعید اسد نو آخو چشتی دعویٰ کر گیا وہ آندا تو اپنا مومن ہونا قرآن نال ثابت کر، تو منافق نہ ہونا ثابت کر. اس گل کا جواب دے. چل میں سودا کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید سیف اللہ شاہ صاحب. جی حضور میں عرض کر رہا ہوں. میں مولانا محمد الیاس گمر بات کر رہا ہوں. پوچھنا آپ سے جی یہ جی. تھا کہ مولانا سعید اسد صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا اور وہ جی. چاہ رہے تھے کہ دیوبندی بریلوی جو اختلافات ہیں اس پر وہ ہم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کی جو جماعت ہے مولانا پیر افضل قادری صاحب والی، تو حضرت پیر افضل قادری صاحب ان کو اپنا نمائندہ سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، یہی اپنی شخصی حیثیت سے ہم سے بات کریں، یہ آپ سے معلوم کرنا تھا. جی جی. اصل میں ہوا یہ کہ میں نے پیشوا اہل سنت شیخ الحدیث و تفسیر پیر محمد افضل قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے رابطہ کیا. جی میں الحمدللہ ان کا خلیفہ مجاز ہوں. ماشاءاللہ. تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت جو ہے پروفیسر علامہ سعید اسد صاحب یہ تبلیغی جماعت کے انٹرنیشنل مبلغ طارق جمیل صاحب کے پاس بھی گئے ہیں اور وہ جامعہ امدادیہ میں بھی گئے ہیں، تو کیا یہ اہل سنت کے نمائندے ہیں، ترجمانی کرتے ہوئے جا رہے ہیں؟ تو پیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ شخص گمراہ ہے. اچھا. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل از ولادت نبوت کے بھی منکر ہیں. جی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت کے قائل ہیں، پہلے کے انکاری ہیں. اور اسی طرح امیر المجاہدین بطل حریت امیر عظیمت جی حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں پچھلے دنوں میں ملاقات کے لیے گیا، بیٹھا ہوا تھا. جی جی تو ایک شخص نے محرم الحرام کے لیے حضرت سے ٹائم لیا ہوا تھا، جی جنگ شہر کے لیے. جی جی اس نے آ کے وہ اشتہار کا سکیچ دکھایا کہ یہ دیکھیں جی آپ کا خطاب ہے، جی اور ساتھ علامہ پروفیسر سعید احمد اسد صاحب کا بھی نام لکھا ہوا تھا. جی جی تو حضرت نے بہت ڈانٹا، جی جی اور حضرت نے فرمایا کہ یہ شخص تو گمراہ ہے، جی جی یہ منکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر ہے، میں اس کے ساتھ کیسے بیان کر سکتا ہوں، جی جی لہٰذا میں وہاں جنگ نہیں آؤں گا، میرا ٹائم کینسل ہے. اس نے پھر معذرت کی، اس نے کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا. جی جی دوسرا امیر المجاہدین امیر عظیمت اتنے غصہ ہوئے جی جی اور فرمایا کہ یہ شخص کون ہوتا ہے، اور ان مولویوں کو کیا اوقات ہے ان کی کہ یہ صحابہ اور اہل بیت میں چودھری بن کے فیصلے کریں، جی جی جبکہ صحابہ اور اہل بیت دونوں حضور کے منظور نظر ہیں. رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ تو وسلم. ان کے کچھ کلمات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی نازیبہ سنے گئے ہیں. جی جی تو یہ شخصیت قطعاً اہل سنت کی متفقہ نمائندہ نہیں ہے.
اہل سنت مراد یعنی اصل بریلوی اہل حضرات سنت کے ہے، ان کے نمائندے۔ نزدیک گمراہ ہیں یہ۔ جی ٹھیک، شاہ صاحب بڑی مہربانی، بس میں نے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بریلوی مسئلے کے نمائندے ہیں کہ نہیں، تو آپ نے مزید بات فرما دی کہ بریلوی جماعت کے موجودہ کافر ان کو صرف یہ کہ نمائندے نہیں بلکہ گمراہ بھی سمجھتے۔ جی بے شک بے شک۔ جزاک اللہ، بڑی مہربانی بڑی مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو جو علماء آپ کو کافر کہہ رہے ہیں کیا وہ آپ کے ساتھ ہوں گے؟ اچھا، پروفیسر سعید احمد صاحب کے والد مفتی محمد امین ان سے لا تعلقی کا اظہار زندگی میں کر چکے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب جن کو گمراہ کہہ رہے ہیں، آپ نے وائس سنے، اور پیر محمد افضل قادری صاحب بریلوی مسلک کے بڑے عالم ہیں، وہ بھی ان کو گمراہ کہہ رہے ہیں، اور اسی طرح مولانا افضل چشتی صاحب بریلوی مسلک کے عالم ہیں، وہ ان کو کافر اور منافق کہہ رہے ہیں۔ بریلوی مسلک کے علماء کوئی ان کو کافر کہہ رہا ہے، کوئی ان کو منافق کہہ رہا ہے، کوئی ان کو گمراہ کہہ رہا ہے، اور خود اپنی زبان سے اعتراف کر رہے ہیں کہ مجھے میرے علماء کافر کہہ رہے ہیں۔ تو مولانا آپ کے علماء تو آپ کو کافر کہہ رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ کیسے ہیں؟ یہ آپ کے والی اور وارث ہیں جو آپ کو کافر کہتے ہیں۔ اس وقت میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں۔ پروفیسر سعید احمد اسد صاحب، میں آخر میں آپ سے گزارش کروں گا، درخواست کروں گا، آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ یہ ساری گفتگو جو آپ نے کی ہے، آپ نے ایک بات فرمائی کہ میں یہ بات اللہ کے گھر میں کر رہا ہوں، بس میری آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے گھر میں اللہ کی باتیں کریں، ایسی باتیں کرنی ہوں تو آپ اپنے گھر میں کر لیا کریں۔ سچ بولنا یہ اللہ کی بات ہے، اور کسی پر بہتان نہ لگانا یہ اللہ کی بات ہے، اور کسی پر بہتان لگانا، ذاتیات پہ حملے کرنا یہ اللہ کی باتیں نہیں ہیں، نہ ہی اللہ کے بندوں کو یہ زیب دیتی ہیں۔ تو جب ایسی باتیں کرنی ہوں تو اللہ کے گھر کی بجائے گھر بیٹھ کے کر لیا کریں۔ اور میری درخواست یہ ہے کہ جب ایسی باتیں کرنی ہوں تو اپنے اوپر چھتری لبیک یا رسول اللہ کی نہ لگائیں۔ لوگ یہ سمجھیں گے کہ لبیک یا رسول اللہ کہنے والے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے بارے میں اچھا تاثر قائم نہیں ہوگا۔ تو میری بس آپ سے گزارش ہے، نصیحت ہے کہ آپ آئندہ جب بھی ایسی بات کرنا چاہیں تو اللہ کے گھر کی بجائے اپنے گھر میں بیٹھ کر کر لیا کریں۔ اللہ پاک اچھی بات، اچھی نصیحت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذات کی الجھن سے بالا پاسبان نظریہ چھیڑتا ہرگز نہیں حضرت کسی کی ذاتیات، ہے زباں پر حق ضیا ہے زباں پر حق ضیا، بازی نہیں دشنام ہے حضرت الیاس گھنمن اس بشر کا